السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلاس 7 اردو میں ہمارا جو سبق ہے وہ ہے ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ تو اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 54 پہ۔ اس میں کیا ہے لکھا ہے کہ اس مضمون کا چھپنا تھا کہ حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ جب وہ مضمون جو تھا وہ اخبار میں چھپا تو حاجی جو تھا، حاجی کا نام ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ اس کی اتنی شہرت ہوگی کہ ہر کونے میں حاجی کا نام گھومنے لگا، اور روز سینکڑوں جاپانی شیبویا اسٹیشن جانے لگے۔ تو جاپان کے جو لوگ تھے وہ روزانہ کیا کرتے تھے؟ 100 کی تعداد میں شیبویا اسٹیشن جانے لگے۔ حاجی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندہ رہا۔ وہ حاجی جو کتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا ایک لائن لگی ہوئی تھی، لیکن حاجی ان باتوں سے بے خبر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا۔ تو وہ جو کون تھا؟ حاجی کتا جو تھا، اس کو ان لوگوں کی پرواہ نہیں تھی جو اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، بلکہ وہ بے خبر اپنے مالک کا ہی انتظار کرتا تھا کہ میرا مالک کب اور کیسے یہاں پہنچے گا۔ اب تو سارے جاپان میں حاجی کا نام مشہور ہو گیا۔ اب حاجی کتا جو تھا اس کا نام جو تھا وہ پورے جاپان میں کیا ہو گیا؟ مشہور ہو گیا۔ 1933 عیسوی میں جاپان کے ایک مشہور فنکار، یعنی 1933 عیسوی میں جاپان کے ایک مشہور فنکار نے جاپان کی ایک نمائش کے لیے حاجی کا مجسمہ تیار کیا۔ اس کا ایک مجسمہ کہ اس کی ایک شکل بنائی، کس کی؟ حاجی کی۔ جیسے وہ کتا تھا اسی کی طرح اس نے کیا کیا؟ ایک اس کا بت تیار کیا۔ یہ مجسمہ اتنا مقبول ہوا کہ جاپانیوں نے پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب جب اس آدمی نے وہ مجسمہ تیار کیا تو کیا ہوتا ہے کہ جاپان کے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا کہ پیتل کا ویسا ہی مجسمہ بنوانے کے لیے انہوں نے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس کا مجسمہ شیبا اسٹیشن کے سامنے لگوا دیا جائے۔ کہ ہم کیا کریں گے کہ اس حاجی کا ایک بت مجسمہ جسم بنا کے ہم کیا کریں گے؟ وہاں جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے سامنے ہم لگا دیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ 21 اپریل 1934 کو اس کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ نقاب کشائی کی گئی ہے۔ کس کی؟ وہ پیتل کا جو بنا ہوا بنا رہے تھے، کیا بنا رہے تھے؟ مجسمہ۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کسی مجسمے کی نقاب کشائی کے وقت جاپان میں اتنا بڑا مجمع کبھی اکٹھا نہیں ہوا۔ جب اس کی نقاب کشائی ہوئی تو اس وقت اتنے لوگ جمع ہوئے تھے وہاں پہ کہ جتنے تاریخ میں کبھی بھی وہاں جمع نہیں ہوئے۔ پھر اس طرح کا ایک مجسمہ ایڈیا کے شہروں نے بنوایا، وہ ویسے ہی پیتل کا ایک مجسمہ ایڈیا کے جو شہریوں نے بنوایا، کیونکہ حاجی ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ حاجی جو کتا تھا وہ کہاں پیدا ہوا تھا؟ ایڈیا کے شہر میں۔ ان کے شہر میں پیدا ہوا تھا۔ اب تو حاجی کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ حاجی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنوانا شروع کر دی۔ اب کیا ہوا؟ پہلے تو وہ مجسمہ بنایا گیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حاجی کے نام سے جاپانیوں نے طرح طرح کی چیزیں بنانی شروع کر دی۔ حاجی چاکلیٹ، حاجی بسکٹ، حاجی کھلونے، غرض بے شمار چیزیں اس کے نام پر بنائی جانے لگی۔ یہی نہیں، جاپان کے شاعروں نے حاجی کی وفاداری پر اچھی اچھی نظمیں کہیں، اور تھوڑے ہی دنوں میں اس کے گیت سب کی زبان پر چڑھ گئے، جہاں تک کہ ایک فلم بھی حاجی کو پیش کیا گیا۔ لیکن حاجی ان تمام باتوں کے بعد بھی اس طرح اسٹیشن پر اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ وہاں سے ہلا نہیں۔ وہاں ہر روز وہاں جاتا آتا، لیکن اپنے مالک کا انتظار کرتا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ وہ مرتے دم تک اپنے مالک کو نہ بھولا۔ 1953 عیسوی میں حاجی مر گیا، لیکن جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں حاجی اب تک زندہ ہے۔ جو نظمیں اور گیت انہوں نے گائے ہیں ان میں آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ حاجی کا مجسمہ، حاجی کا جسم ٹوکیو کے قومی عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔
وہ وہاں اس طرح کھڑا ہوا ہے جیسے اب بھی وہ اپنے مالک کا منتظر ہو. اب بھی وہ ایسے ہی انہوں نے رکھا ہے جیسے وہ اب بھی کیا کر رہا ہے, وہ اپنے مالک یعنی پروفیسر کا انتظار کر رہا ہے. جاپان کی حکومت نے ہاچی کا یادگاری ٹکٹ جاری کر کے اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے. اس نے جاپان کی جو حکومت ہے اس نے ہاچی کا یادگاری ٹکٹ ڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے, اس کی وفاداری کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیا ہے. تو یہ تھی ہماری کہانی کس کے بارے میں, ہاچی کے بارے میں. یہ کہانی اب مکمل ہوئی, باقی آگے کل ہم بڑھیں گے.